السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے جب بھی پروگرام کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی، اور جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اچھی خبر کو ہم سارے ہی ترس گئے ہیں، اور آئے روز خاص طور پہ مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں، مہنگائی بڑی شدید بڑھنا شروع ہو چکی ہے، اور اس کے تو اب جو فیصد ہے وہ بھی 100% کو کراس کر چکا ہے۔ تو مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے پرائم منسٹر ہیں جو ریگولر کیبنٹ کی میٹنگ بھی لیتے ہیں، اور بڑی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں اور سوال جواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اس میں مجھے یاد ہے کہ خان صاحب جب شروع میں نئے ان کی وزارت عظمیٰ شروع ہوئی تھی، حکومت شروع ہوئی تھی، تو کیبنٹ میں جو سب سے پہلے سوال پوچھا جاتا تھا وہ مہنگائی کو روکنے کے حوالے سے پوچھا جاتا تھا۔ خان صاحب سنجیدہ ہیں مہنگائی کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی، لیکن آپ کو اور مجھے اور ہم تمام پاکستانیوں کو کسی طرح کا ریلیف مل نہیں سکا۔ جب سے خان صاحب آئے ہیں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی جو مجموعی شرح ہے وہ 12.66% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں جو مجموعی مہنگائی ہوئی ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ 0.20% یہ اضافہ ہے، جو کہ ایک بڑا خطرناک حد تک ہوتا ہے ایک غریب عوام کے لیے خاص طور پہ۔ اگر ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس مرتبہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جس میں گھی ہے، دال ہے، چینی ہے، آٹا ہے، مثالیں ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریگولرلی گھر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کھانا بنانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو غریب عوام پہ بڑا سخت بوجھ پڑتا ہے، بڑا مشکل گزارا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی۔ اوگرا نے ایک سمری بھیج دی ہوئی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یقیناً اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ روایت رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سمری 10 روپے کی جاتی ہے تو خان صاحب 5 روپے، 4 روپے، 3 روپے اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ اگلے دن موقع مل جائے فواد چودھری صاحب کو اور شہباز گل صاحب کو بات کرنے کا اور بتانے کا کہ اوگرا نے تو 10 روپے بھیجی تھی، پرائم منسٹر کو بڑا درد ہے غریب عوام کا تو انہوں نے 3 روپے اضافہ کیا ہے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی حوالہ دیں گے کل یا پرسوں جب یہ قیمت بڑھے گی پیٹرول اور ڈیزل کی، ساتھ میں وفاقی وزراء آپ کو ایک کمپیریزن بھی دیں گے کہ انگلینڈ میں اتنے روپے لیٹر ہے، انڈیا میں اتنے روپے لیٹر ہے، اور سری لنکا پہ اتنے روپے لیٹر ہے۔ تو فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب اب کی بار جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، جو کہ یقیناً بڑھیں گی کیونکہ اوگرا نے 10 روپے پیٹرول اور 5.90 روپے پیٹرول اور 10 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی سفارش کی ہے، تو دونوں صاحبان سے میری گزارش ہے کہ اب جب ٹویٹ کریے گا اور پاکستان کو یہ ثابت کر رہے ہوں کہ پاکستان میں آج بھی تیل دنیا بھر میں سب سے زیادہ سستا ہے، تو ذرا یہ بھی میرے دوستوں ٹویٹ کر دیجیے گا اردو میں کہ انڈیا میں انکم کتنی ہے اور لنڈن میں، یو کے میں انکم کتنی ہے، تاکہ پاکستانی عوام کو آپ کا کمپیریزن ٹھیک طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو ذرا اس پہ بات کریں گے کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی نئی حکومت، نئے پاکستان کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت۔ عوام اب سخت نالہ ہیں۔ تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ذرا بات کریں گے اپوزیشن کے رول پہ، جہاں عوام اپوزیشن سے حکومت سے ناراض ہے، حکومت سے نالہ ہے، حکومت سے ان کی توقعات پورا نہیں اتری، وہیں اپوزیشن سے بھی حکومت کو وہی، عوام کو وہی گلے اور شکوے ہیں۔ تو ذرا اس پہلو پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ کچھ دنوں میں ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ حکومت سے شاید نہ ہو سکی، معاملات کو ٹھیک طور پہ سیٹل ہی نہ کیا گیا، اور جو ماہر قانون ساتھ تھے عمران خان صاحب کے، ان کو شاید یہ پتہ ہی تب چلا جب آئی ایس پی ایگزام سے ٹویٹ آ گیا کہ اس کے بعد کہ دیر از نو اسپیسیفک رولز اینڈ پروسیجرز اباؤٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی ایس آئی، اس سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کے تمام اقدامات کو انہوں نے خاص منطق سے جوڑا ہے، ذرا اس منطق کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان سعید بصرہ صاحب نے اسٹوڈیو میں۔ بصرہ صاحب خوش آمدید اینڈ ویلکم ان شو۔ پی ایم ایل این سے ممبر پروونشل اسمبلی کے پی کے اختیار ولی صاحب اگر جوائن کر لیا انہوں نے۔ اختیار ولی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما اور ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب اگر جوائن کر چکے ہیں، یقیناً حسن صاحب میرے جو پروڈیوسر ہیں انہیں پکڑ لیا ہوگا۔ حسن مرتضیٰ صاحب، مجھے جب بھی حسن کو کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا شاید آپ لیٹ نہ ہو۔ وارم ویلکم ان شو حسن مرتضیٰ صاحب ایز ویل۔ اچھا، میں اختیار ولی صاحب اور عثمان بصرہ صاحب کی اجازت سے حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر، مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے اور حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے نا سر، یہ جو آپ کی گورنمنٹ رہی 5 سال زرداری صاحب کی، پھر 5 سال نون لیگ کی، آپ کی پالیسیز اتنی اینٹی اکنامک پالیسیز اور معاشی اختلاف اتنا تھا ان پالیسیز میں کہ آج عوام کو آپ کی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ موقف ہے تحریک انصاف کا۔ حسن صاحب، ہیلو، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
حسن بھائی آواز آ رہی ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو؟ نہیں، حسن صاحب کو آواز نہیں جا رہی. میں اختیار ولی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. اختیار ولی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے سر. سیم کوشچن ہے آپ جو میں حسن صاحب سے پوچھ رہا تھا, کیونکہ یو بلونگ ٹو اپوزیشن پارٹی ایز ویل, اور آپ تو اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے. آج کی جو مہنگائی ہے, ایک تو بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے, اس میں حکومت کس قدر ناکام ہے, ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا, حکومت کہتی ہے کہ سابقہ حکومتوں کی جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے آج مہنگائی ہو رہی ہے. سر اختیار ولی صاحب. تھینک یو ویری مچ میرے بھائی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب تو وہ زمانہ گیا, وہ ٹائم جو تھا وہ ان کا ختم ہو گیا, جس کو ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں, یا یہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ گزشتہ حکومت کی وجہ سے یہ ہو گیا, گزشتہ حکومت کی وجہ سے وہ ہو گیا. اب تو آپ کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے خیبر پختونخوا میں 9واں سال ہے, اور پاکستان میں آپ کا 4تھا سال شروع ہے. اب تو نئے الیکشن کی طرف ہم آگے قدم بڑھا رہے ہیں. جی. تو آپ نے وعدہ کیا تھا کنٹینر پر کھڑے ہو کر, آپ نے یہی کہا تھا کہ 60 روپے کا جو پیٹرول بیچ رہا ہے نواز شریف, اس میں چوری ہو رہی ہے, میری حکومت آئے گی تو میں یہ 40 روپے میں بیچوں گا. آپ کہتے ہوتے تھے کہ 6 روپے میں جو بجلی کا یونٹ ہمیں مل رہا ہے یہ مہنگا ہے, اس میں چوری ہو رہی ہے, تو میں یہ 2 روپے میں دوں گا پبلک کو. آج بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 27 روپے یونٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہے, جو آج کا نیا اضافہ ہوا ہے اس حساب سے یہ 29 کا ہو جائے گا. جی. پیٹرول جو ہے وہ اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہو انڈیا کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ, کیونکہ پاکستان میں اس وقت انفلیشن جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہے. جو آپ کو جی ڈی پی گروتھ ملا تھا 5.8 کا, وہ مائنس میں چلا گیا ہے, اور آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے. اچھا, اس کے باوجود آپ کی نیا جو ہے وہ ڈول رہی ہے, اس میں سنبھلنا کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر جادو کی چھڑی نہیں تھی تو آپ تو یہ بتائیں, آپ کو تو پاکستان جو ملا تھا اس وقت معیشت جو تھی وہ ہم ایک, آپ کو یاد ہوگا دنیا کی بڑی بہترین اسٹاک ایکسچینجز میں اور بڑی ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا نام آ رہا تھا. 2016 میں ہم نے آئی ایم ایف کو آخری قسط دے ڈالی اور ہم نے ان کو بھائی بھائی کہہ دیا. تو آج اس وقت جب آپ آئی ایم ایف میں جانے کا پلان تو اسحاق ڈار صاحب نے پلان آؤٹ کیا تھا سر, وہ تو آپ کی طرف سے پلان آؤٹ ہو کے ان پر گیا تھا, جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا, وہ آپ کی طرف سے ان کو ٹرانسفر ہوا تھا. کیا چیز؟ آئی ایم ایف پلان جو ہے. آئی ایم ایف پلان نہیں, میں آپ کو, میں ابھی ان کو ایک اور بھی, اگر آپ مجھے بولنے دیں میں ایک لائن میں ان کو کمپلیٹ کر کے بتاؤں. سر جلدی 30 سیکنڈز, بہت ٹائم آ گیا. 30 سیکنڈ تو بہت کم ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ایسے 5 روپے کی روٹی تھی اس وقت, اور آج 20 روپے میں مل رہی ہے. 6 روپے کا بجلی کا یونٹ آج 29 پہ چلا گیا ہے. پیٹرول جو ہے وہ 130 پہ پہنچ چکا ہے. 2.5 کروڑ لوگ اس وقت پاکستان کے بے روزگار ہو چکے ہیں, لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ہر چوک میں سر اس پہ رسپانس لینا مجھے بسرا صاحب. بسرا صاحب, یہ تینوں فگر جو انہوں نے دیے ہیں نا سر, کسی حد تک وہ فگر ٹھیک ہے سر, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. تھوڑا سا رکیے. جی جی. اچھا, اب آپ کے پاس میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ خود بتائیے کہ آپ کے پاس کیا پروگرام تھا جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 2 روپے کا ہوگا. وہ آپ نے کیا سوچ؟ بالکل صحیح. بسرا صاحب رسپونڈ آن دس سر. نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں, فگرز بھی آپ کے سامنے, اور آج جو مہنگائی کی شرح بڑھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی اختیار ولی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے, اور آپ کوئی کسی باغ میں کھڑے ہو کے جلسہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو فگر دیں گے. مجھے بڑا ہی افسوس ہوا, میں تو ان کو دے ساؤنڈ لائک این ایجوکیٹڈ پرسن. سب سے پہلے انہوں نے جتنی فگر دی ہیں ساری غلط ہیں. انہوں نے کہا کہ سن تو لینا. دیکھیں آپ ایسا کریں کہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کا نام اختیار ولی ہے, میں ہر دفعہ آپ نے ان کو ٹوکا نہیں ہے. سنیں آپ, انہوں نے کہا جی کہ آج جو اکانومی گروتھ ہے وہ منفی کے اندر ہے. اس سے بڑا کوئی لغو اور جھوٹ بات ہو سکتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ آئی ایم ایف نے ابھی پاکستان کو پریڈکٹ کیا ہے 3.98 ابھی رہے گی اس سال کے اندر جی ڈی پی, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.8 ہے ایگزیکٹلی.
ایک نمبر جھوٹ بولا انہوں نے. چلے میں جھوٹ نہیں کہوں گا, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, میں کہوں گا غلط بیانی کی انہوں نے, جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو ان کی جماعت کا وتیرہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا ان کے دور کے اندر 5.8 تھی جی ڈی پی. فرسٹ آف آل ڈاکومنٹڈ 5.6 ہے, جو بھی یہ غلط کہتے ہیں, کیونکہ جب 5.6 اسحاق ڈار نے اس کو کوٹ کیا, اسی محفل اسی ہال کے اندر بیٹھی کرسٹین لگارڈ جو کہ اس وقت IMF کی ہیڈ تھی کنٹری, انہوں نے کہا کہ اسحاق صاحب آپ کی حکومت کے تمام اشاریے فجڈ ہیں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا روٹی 20 روپے کی ہے. میں اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوں, میں اختیار ولی صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے غلط بیانی نہ کریں, کیوں گناہ بے لذت کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. ابھی میں کھانا کھا کے آیا ہوں, روٹی کھا کے آیا ہوں, کہاں 20 روپے کی روٹی ہے بھائی جان, کیوں خدا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا جی پیٹرول 120 روپے ہے. چلے یہ بھی انہوں نے غلط کہا کیونکہ 127 روپے ہے. اب مجھے یہ بتائیں اور یار نہیں میری بات سنیے. بات یہ ہے اختیار ولی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, جب ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتے ہیں ہمیں اپنی عمر کا, اپنے عہدے کا اور اپنی گفتگو کا لحاظ کرنا چاہیے. صرف اس لیے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے, تحریک انصاف کے خلاف بات کرنی ہے, واٹس ایپ پہ آئے میسیج کو پڑھ کے سنانا ہے. سر روٹی نواز شریف کے ٹائم میں سستی تھی, عمران خان کے ٹائم میں مہنگی ہے. سن لیجیے بات ٹھیک ہے, سن لیجیے بتائیں نا سر. ہاں جی, اختیار ولی صاحب سادہ سے سوال پوچھیں آپ سے. میں سے سادہ کر دیتا ہوں اس کو. جب جس روٹی کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, پاکستان بنا 47 کے اندر, 47 سے لے کے 2008 تک جب سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا یہ مکروہ کھیل پاکستان میں شروع نہیں ہوا تھا, پاکستان کا قرضہ تھا 6000 ارب روپے کا. 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال میں جب زرداری صاحب اور نواز شریف نے حکومت کی, اس ملک کا قرضہ ہوا 31000 ارب روپیہ. اگر روٹی 5 روپے کی یہ کہتے ہیں تب تھی جو آج 8 روپے کی ہے اور بعض جگہوں پہ 9 روپے کی ہے, تو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کو بدترین قرضوں میں دھکیلا, اور بتائیں کہ 6000 ارب روپے سے پاکستان کا قرضہ 31000 ارب روپے پہ گیا. مجھے یہ 3 ایسے پروجیکٹ بتا دیں جو پبلک ویلفیئر کے تھے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی جان, دیکھیے ایک اور میں بڑی ایک آپ کی فیکٹس کے لیے بات کرتا ہوں, اس کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ بھی سیمی سپوکس پرسن ہیں مسلم لیگ نون کے متحدہ. مجھے آپ ویسے ہی رگڑ دیتے ہیں آپ کی, جب آپ کی بات, میں نے نہیں کہا خان صاحب شاید پاکستان کی تاریخ میں جو ریگولر کیبنٹ کی عمران خان کا سپوکس پرسن ہو گیا. نہیں غلط کرتے ہیں, جب آپ کی تعریف ہوتی تو میں آپ کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے اندر ورلڈ اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 15% مہنگائی ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس سے استثناء ہے. پاکستان کے اندر آج مہنگائی کی شرح جو ہے 8.7% ہے. پاکستان کیا پوری دنیا سے الگ تھلگ کھڑا ہے؟ 12.66 کا ہے سر. سنیں نہیں سر, وہ آپ نے جو کوٹ کیا ہے نا جی, وہ 3 منتھس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو اوور آل کوٹنگ دے رہا ہوں. 15% پوری دنیا کے اندر ہے, 8.6% پاکستان کے اندر ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان اس کووڈ کے حالات کے اندر دنیا سے کٹا ہوا ہے. اگر پیٹرول کی پرائس پوری دنیا کے اندر ہائیک کے اندر ہے, مجھے آپ بھی پیپلز پارٹی, نون لیگ, صرف یہ بتا دیں 3 ان ملکوں کے نام بتائیں جہاں پچھلے 3 مہینوں میں پیٹرول کی پرائسز نیچے گئی ہیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, دنیا کے گلوب کے اوپر 200 ممالک جو UN کا حصہ بھی ہیں, ان میں سے 3 ملکوں کے نام بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اس ملک کے اندر. میں کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے, کیونکہ مہنگائی پوری دنیا کے اندر 15% کے حساب سے پوری دنیا میں ایوریج مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان میں حسن مرتضیٰ صاحب چلو 3 ملک بتا دے جہاں پہ مہنگائی. اتنا تو مانا ہے بصرہ صاحب نے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, تبھی پاکستان میں مہنگائی. اور ایک اچھی خبر ہے حسن مرتضیٰ صاحب کہ دنیا بھر میں مہنگائی 15% ہے, پاکستان میں 12%, 8.6, مطلب دنیا بھر سے 50% کم مہنگائی ہے پاکستان میں. اور کسی کے پاس اس سے علیحدہ کوئی فگرز ہے وہ بھی دے دیں. حسن صاحب دیکھیں جی, گزارش یہ ہے, شریف آدمی ہوں, عزت دار آدمی ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں نہ کسی کی گالی برداشت کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ بصرہ صاحب خود بتا دیں کہ جب 2008 میں ہماری حکومت تھی اور پھر 2013 میں PMLN کی حکومت آئی, اس وقت تیل کی کیا پرائسز تھیں؟ جس وقت ہماری حکومت تھی اور PMLN کی حکومت تھی اس وقت بجلی کے کیا ریٹس تھے, آج کیا ریٹس ہیں؟ اس وقت گیس کے کیا ریٹس تھے, آج گیس کے کیا ریٹس ہیں؟ اس وقت فرٹیلائزر پر کیا سبسڈی تھی, کھاد کتنے کی ملتی تھی, آج کھاد کی بوری فی بیگ کتنے کا ہے؟ اس وقت چینی کا کیا ریٹ تھا, آج چینی کا کیا ریٹ ہے؟ یہ سارے ریٹس وہ خود بتا دیں جی. کسی صورت میں بھی یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں ہے یا دنیا سے کم ہے,
میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. مہنگائی بے تحاشا ہے, پچھلے ادوار میں بھی مہنگائی ہوتی رہی, لیکن اس وقت لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ ہر گورنمنٹ بڑھاتی رہی, جی تنخواہوں کی مد میں بڑھاتی رہی. کاشتکاروں کو جب ہماری حکومت تھی تو 50 روپے کا شوگر کین کا ریٹ تھا, ہم نے اس کو سپورٹ پرائز 150 روپیہ کیا. جب ہماری حکومت آئی ہم نے 600 سے گندم کو 1300 روپے تک لے کر گئے. اس سے گندم میں ہم خود کفیل ہوئے. جو پیسہ مڈل مین کماتا تھا, جو باہر کی دنیا کو ہم دیتے تھے, ہم نے اپنے کاشتکار کو دی اور کاشتکار خوشحال ہوا, اس نے گندم بیجی. آج سر 1400 روپے کی گندم ہمارے سے 1600 روپے کی خریدتے ہیں اور واپس میں ہمیں 2800 کی ملتی ہے. کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. آج 7000 روپے کا پر بیگ ڈی اے پی کا ہو گیا ہے, کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. آج جو 4 روپے کا یونٹ تھا جب ہمیں چور چور کہتے تھے, جی آج 28 روپے کا یونٹ ہے اور ایماندار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. 30 کا ہو گیا حسن بھائی, مہینے میں 2 ابھی وہ دفعہ 30 کا تیل ہو کی گیا. قیمتیں بڑھتی ہیں. آپ کے گھر میں مہینے میں نہیں ہوگا. تیل کی نہیں, ہر جگہ قیمتیں 30 کا 2 ہو گیا, 1 دفعہ روپے بڑھا بڑھتی دیا ہیں. آپ نے. وہ غلط کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جب بھی تیل کی قیمت بڑھتی ہے اس وقت منی بجٹ آتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہو رہی؟ لا اینڈ آرڈر کا آپ دیکھ لیں, پورے ملک کے اندر تباہی مچی پڑی ہے. 9 لوگ دن دہاڑے مرڈر ہو رہے ہیں بغیر کسی گرفتاری کے. اس پہ حکومت کا موقف ہے کہ جی ذاتی دشمنی تھی, ڈکیتی تھی, کچھ بھی تھا یار. سچویشن از ناٹ انڈر کنٹرول سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں جی کہ یہ خود بتائیں, میں نہیں انہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ہم سارے شریف آدمی ہیں. یہ میں بھی بسرا صاحب کی جب باری آئے گی تو میں کہوں گا کہ آپ کو رسپونڈ کر دیں. نون لیگ بھی ہے, ساری جماعتیں ہیں, اختیار ولی صاحب, لیکن اپنی زبان سے بتائیں کہ اس وقت ریٹس کیا تھے. اچھا اختیار ولی صاحب, واٹ از دا پلان آف اپوزیشن سر؟ اگر مہنگائی اتنی زیادہ ہے جو فگرز آپ بتا رہے ہیں, جو باتیں آپ بتا رہے ہیں, تو پھر تو عوام کو آپ کے ساتھ سڑکوں پہ باہر نکل آنا چاہیے. تو ایک تو بڑا اچھا موقع ہے آپ کے لیے سر, اپوزیشن کے لیے. جی نکلے گی, لیکن میں ایک بات رسپونڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں عدنان بھائی. جی جی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو مہنگائی ہے تو پوری دنیا میں ہے, تو میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کی حکومت آئی اور پوری دنیا مہنگائی نہیں تھی, تو آپ اس وقت کا ریٹ بتائیے کہ فی بیرل ڈالر اس وقت جو تھا کروڈ آئل کا, وہ دنیا میں مفت مل رہا تھا, آلموسٹ کوئی 8-10 ڈالر کا ایک بیرل تھا. آپ اس وقت پیٹرول جب بیچ رہے تھے اس وقت آپ نے قیمت رکھی تھی 80 سے لے کر 90 روپے. تو اس وقت آپ نے اس میں کتنے پیسے کمائے اور آپ نے کتنے پیسے بٹورے اور آپ نے کتنا لوگوں کو انجیکشن لگایا. تو آج اگر پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پیٹرول کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ پلان نہیں تھا اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پلان کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیم بھی سر نہیں اس پہ ہے. تو یہ رسپونڈ کرتے ہیں, ذرا اپوزیشن کے رول پہ ہی بتا دینا اختیار صاحب. میں بتاتا ہوں, آپ کے پاس جو مین کھلاڑی تھا وہ آپ کا اسد عمر تھا, وہ آپ کے پہلے ہی 4 اووروں میں وہ فارغ ہو گیا. آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اکانومسٹ ایسا آیا نہیں. شبر زیدی کو آپ نے آزمایا, اب باقر رضا کو پکڑ کر آپ لائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں IMF کی باتیں کر رہے ہیں. اب اس وقت تو ہمارا جو اپنا اسٹیٹ بینک ہے اس پہ ہمارا اتنا کوئی اختیار نہیں رہا, کیونکہ اس کو آپ نے اس کی تو چابیاں ہی آپ نے IMF کے حوالے کر دی ہیں. دوسری بات جو میرے بھائی نے کی, یہ ان کو میری آواز میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی, یا شاید یہ حکمران جماعت سے آواز آ رہی ہے بسرا صاحب کو, بسرا آواز کلیئر ہے. تو میرے فگرز جو ہیں وہ سمجھ نہیں آئے ہیں. آپ کرسٹین اور دوسروں کی باتیں چھوڑیں, 5.8 اور 5.6 کو بھی چھوڑ دیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت روٹی کی قیمت کیا ہے بازار میں؟ اگر آپ کسی ایسے ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو سستا کھلاتے ہیں تو وہ کوئی اور بات ہوگی.
यहाँ पे बाजार में अगर आप आम लोगों के पास जाएंगे तो वहां रोटी आपको 20 रुपए की मिलेगी। अच्छा, मुझे ब्रेक में जाना है, बसरा साहब से रिस्पांस ले लूं। हसन साहब की बात, हसन साहब ने बड़े आसान से सवाल पूछे आपने। आसान से सवाल के जवाब देते हैं सर दोनों के फिगर्स अवाम के सामने रखने के जरदारी साहब ने जब हलफ लिया तो तब ये रेट थे। मैं भी बताता हूँ सर अच्छा, सबसे पहले हसन भाई की खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि हसन भाई ने सही कहा, हम सब बड़े इज्जतदार लोग हैं और सियासत इज्जतदार लोग ही करते हैं प्रीडोमिनेंटली। लेकिन मैं एक सिर्फ गुजारिश करता हूं कि हमें अपनी अपनी पार्टी का दिफा करने का हक है, लेकिन फैक्ट्स को हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। और कैमरा और ये माइक जो है ना, ये बड़े जालिम है, खास तौर पे तारीख चीख चीख के बताते हैं, क्योंकि आप इंटरनेट का दौर है। अभी इन्होंने कहा जी इनके दौर के अंदर पेट्रोल कब था। ये तो ऐसी बात है कि बंदा कहे कि ये जो मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो बचपन में ये पैम्पर बांधता था, आज इसकी उम्र हो गई है, उससे 13 साल बड़ा हो गया है, आज ये क्यों पैम्पर नहीं बांध रहा। तो ये लॉजिक समझ गए। अब मैं आपको डिजिट देने लगा हूं। आपके दौर के अंदर जब आपकी हुकूमत थी 2008 के अंदर, क्रूड ऑयल पर बैरल मिल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में $44 का। अभी जो अभी है वो 81 का है। तो प्राइस अब क्यों नहीं जाएगी भाईजान। आपके दौर के अंदर चीनी से बनती है खाम, उसका रॉ मटेरियल है शुगर केन यानी गन्ना। गन्ना आपके दौर में मन था 82 रुपए मन। आज इस हुकूमत ने किसान को आम आदमी को रिलीफ दिया है, गन्ने की कीमत है 300 रुपए मन। मुझे बताएं चीनी बनती है, सर सुनिए, चीनी बनती है गन्ने से। भाई चीनी रबर से तो बनती नहीं है, मट्टी से तो नहीं बनती। आप लोगों ने भाई सब सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं ये तो झूठ बोल रहे हैं। बात सुन ले मेरी सुन ले भाईजान, मेरी सुन ले जरा। आपके पास इंटरनेट डिवाइस मौजूद है, उसके ऊपर गूगल कीजिए और एवरेज प्राइसेस निकालिए, एवरेज प्राइसेस निकालिए। अब यह है कि चीनी बनती है गन्ने से, इनके दौर में गन्ना था 80 रुपए मन, हमारे दौर में गन्ना है 300 रुपए मन। तो चीनी की प्राइस जारी बात उसमें हाइक आएगा। पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डाउन थी। और तीसरी फिगर उन्होंने दी कि जब आप सुन लीजिए ना, तीसरी फिगर उन्होंने दी पेट्रोल की, जब पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता था, पाकिस्तान के अंदर 74 रुपीज के ऊपर हमने उसको बेचा है। हम क्या कर सकते थे, पेट्रोल लेविस को कम कर सकते थे, वो हमने कम किया है, जो मुस्लिम लीग के दौर के अंदर 50 थी। और दूसरी बात यह है कि हमने इसके ऊपर सेल्स टैक्स को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, जो हुकूमत कर सकती थी। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब लोग जानते हैं, हमारे और आपकी गुफ्तगू करने से लोगों को डिस्ट्रे नहीं कर सकते। बसरा साहब, मैं हसन साहब का सवाल और आसान कर देता हूं। करिए। महंगाई जरदारी साहब के टाइम में ज्यादा थी, नवाज शरीफ साहब के टाइम में ज्यादा थी, या आपके टाइम में ज्यादा है? आप मुझे सर ये बता दें। हसन भाई आपका सवाल, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी बसरा साहब, अब ये है जल्दी से सर, यस ये 3 में से एक ऑप्शन है सर। आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा ना। हाँ अच्छा, अभी मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर चीनी की प्राइस 140 रुपए तक भी गई थी। और उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, ये आप जरा मुझे बताइए। जब मैं आपसे सवाल करता हूं, हसन मुर्तजा से भी करता हूं, देखिए मसला यह है कि आप आज की इंटरनेशनल प्राइसेस को भी, जब आपकी हुकूमत 2008 के अंदर आई, कंट्रोल करने में कौन सक्सेसफुल था? कोई रैशनल नहीं है कंपेयर करने का कि आप कहेंगे तब चीनी इतने रुपए किलो थी और आज 2008 के बाद 21 के अंदर, जब इसको ऑलमोस्ट 14 साल हो रहे हैं इस बात को, तो 14 साल के बाद वही हसन साहब, हसन मुर्तजा साहब, मौक़िफ़ यह है कि 14 साल बाद कंपेयर नहीं हो सकता सर। तीन चीजें बताई हैं बसरा साहब ने। एक उन्होंने कहा है कि शुगर केन का रेट जो था वो इन्होंने इतना बढ़ाया। एक इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें थी। और एक इन्होंने और चीज बताई है, अब मैंने वो इतना गौर से सुन नहीं पाया। पेट्रोल की, चीनी हमारे की दौर में और गंदम की। सर मैं अर्ज कर रहा हूं जी, जब हमारी गवर्नमेंट 2008 में आई, उस वक्त मुल्क में चीनी नहीं थी। पूरी कौम को पता है, चीनी की लाइनों में लग के लोग मर रहे थे। आटा बिल्कुल नहीं था, लोग लाइनों में लग के मर रहे थे। बिजली की 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी जब मुशर्रफ रिजीम गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई, PMLN उनकी कोलिशन पार्टनर थी। हमें पहले साल में PMLN छोड़ गई कि ये दिवालिया होने जा रहे हैं, हम इनका साथ नहीं दे सकते। हमने जो उस वक्त शुगर था 50 रुपए, मेरे भाई ने गलत बयानी की है कि इन्होंने रेट बढ़ाया और 80 रुपए बढ़ाया या 82 रुपए किया। हमने 150 रुपया गन्ने का रेट किया। यू आर राइट सर, यू आर राइट। शुगर केन, एक साल हमने चीनी इंपोर्ट की, दूसरे साल में हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में थे। गंदम का रेट हमने 600 रुपए से 1300 रुपए किया। और गंदम एक साल हमने इंपोर्ट की, फिर हम एक्सपोर्ट करते रहे। फिर इन्होंने पेट्रोलियम का कहा है, तो उस वक्त जब हम थे $148 फी बैरल था, और जिसपे हमने वो
महंगा, ये आज कह रहे हैं ना कि इनको 40 रुपए में मिला था, अगर 40 रुपए की फिगर दुरुस्त हो तो मैं जिम्मेदार हूं, जो सजा मीडिया पे बैठ के मुझे दी जाए। और अगर इन्होंने 40 रुपए गलत फहमी की हो, 140 था, ये सही कह रहे हैं। 148 रुपए ब्रेक ले रहा हूं सर भाई, जल्दी से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लो जल्दी से। ब्रेक सर दे रहा हूं ना ब्रेक के बाद टाइम। वेलकम बैक। महंगाई पर बात हो रही है। हसन मुर्तजा साहब, आपका पॉइंट हमने जरा दरमियान में रोक के ब्रेक पे जाना पड़ा, जरा कंप्लीट कर लें ताकि मैं बसरा साहब से रिस्पांस ले सकूं सर। बहुत शुक्रिया। मैंने अदनान आपके प्रोग्राम के शुरू में ये अर्ज की थी कि फिगर्स हम नहीं देंगे, फिगर्स हमारा भाई बसरा साहब ही देंगे, और जो फिगर वो दें उनका कंपैरिजन कर लें कि वो क्या हमारे दौर में क्या थे और अब के में क्या है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बसरा साहब का मोबाइल लें, उनके मोबाइल पे जितने भी फिगर्स हैं मैं पढ़ूंगा, नहीं बसरा साहब करें। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया आपने। मैं अगर खुद से करूं तो इसका मतलब है कि मैं तो कोई फेक, कोई बेईमानी, क्योंकि हम झूठे भी हैं, चोर भी हैं, मैं कर लूंगा। अगर बसरा साहब के मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर वो फिगर्स आ जाएं कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तेल हम खरीदते रहे हैं और ये तारीख की कम तरीन सतह पर खरीद कर महंगा बेच रहे हैं और हम सस्ता बेचते रहे, और आज ये हमें कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर के साथ इन्होंने किया, इसी तरह ये शुगर केन के साथ कर रहे हैं कि हमने 150 रुपए प्राइस की, वो कह रहे हैं कि जी 180-82 रुपए की। हसन साहब, हमने गंदम का रेट जो है वो 1300 रुपए किया, वो कह रहे हैं जी कि नहीं 1300 रुपया नहीं किया, ये किया। हमने सिर्फ मिडल मैन, हमने सिर्फ दलाल का रास्ता रोका, हमने अपने ग्रोअर को फैसिलिटेट किया। क्या ये हुकूमत, क्या ये हुकूमत चाहे तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है सर? अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आप किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करते? बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं माफियाज को गर्दन से पकड़ूंगा, ये माफियाज के सामने लेटते ना, उनके सामने डट के खड़े हो जाते, ये महंगाई रोक सकते थे। अगर इनका कमीशन रिपोर्ट भेजता है आटा चीनी की चोरी पे, ये उनको अपनी बगलों में ना बिठाते, उनको ये फारिग करते और जेलों में देते, यकीनन ये चीजें कंट्रोल हो जाती। अगर ये इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो देते, इस मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आती और ये यहाँ पे खुशहाली आ सकती थी। ये कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, या ना जाते बेशक, घास खाते, लेकिन जितना देर से गए उसका नुकसान हुआ। बस ऐसा यू कैन कंट्रोल ऑल दिस फिगर्स एंड महंगाई। सर एक बात, दूसरा सवाल मेरा ये है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से एक अपॉइंटमेंट पे आपकी पूरी हुकूमत ने पूरा सिस्टम जो है मफलूज करके रख दिया कि अपोजिशन के रहनुमाओं को मजबूरन इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को डायरेक्शन बताना। 2 पॉइंट्स अंदर क्लियर कर दें सर आप। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़रा खिदमत में अर्ज़ करूँ अपना हसन मुर्तज़ा साहब की कि ये एक पाकिस्तान के बड़े टेलीविज़न चैनल और बड़ी अखबार का एक टिकर है जो आज सारा दिन हमारी नज़रों के सामने गुजरता रहा। लाड़काना में डाकू राज और कारोकारी है, अच्छा डॉक्टर वहाँ क्यों जाएगा? सिंध हाई कोर्ट ने कहा। तो सर ये सवाल कुछ और, मेरी बात सुनो, मेरी मर्जी, मैं किस तरह रिस्पॉन्ड करूंगा ना, मैंने अपना लॉजिक बनाना है ना भाईजान। आपको उन्होंने वकील किया हुआ है, मैं 6 लोगों को काउंटर कर रहा हूँ, यानी कि 6 लोगों को काउंटर कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को मैं काउंटर कर रहा हूँ, नून को मैं काउंटर कर रहा हूँ, और उनके वकील को मैं काउंटर कर रहा हूँ। वकील नहीं हूँ। सुने मेरी बात, पाकिस्तान की बस एक सेकंड हसन भाई, नहीं ये हसन भाई ये कोई तरीका नहीं वैसे, दिस इज नॉट द वे। मैंने हसन भाई को पेशेंस से क्या सुना है, आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए। हसन साहब आपकी आवाज नहीं आएगी, यू आर ऑन स्काइप सर, मैं आपको टाइम देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा है कि सिंध में सिरे से कोई हुकूमत नहीं है। सर ये जवाब नहीं, वैसे सुन तो ले, मेरा लॉजिक तो लेना। आप मुझे आप डिक्टेट तो नहीं करेंगे ना मैंने क्या जवाब देना है, या आप इस तरह करना, आप यहाँ जवाब लिख दें, मेरा जवाब लिख दें यहाँ पे, ये मुझे जवाब लिख दे कि मैंने क्या बात करनी है। भाईजान मेरी बारी है, मुझे बोलने दें। सर हसन साहब को कमेंट, मेरा सवाल वहीं रह गया, आप मैं जवाब करूंगा, मैं जवाब दूंगा ना भाईजान आपको। मैं हसन भाई की खिदमत में ये अर्ज करने लगा था, हम मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का जवाब देंगे, लेकिन खुदा के लिए जहां 13 साल से बिला शिरकत गैरे भुट्टो को जिंदा किया हुआ है, जहां कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है कभी उसका भी जवाब दे दें, जहां कारोकारी है कभी उसका भी जवाब दे दें, जहां स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं कभी उसका भी जवाब दे दें, जहां कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है कभी उसका भी जवाब दे दें, और मजलूम सिंध का भी जवाब दे दें। अब मैं आता हूं आपके फैक्ट्स की तरफ जो आपने फिगर दी हैं।
جنابے والا آج ہم نے گندم کی سپورٹنگ پرائس پنجاب کے اندر اور جہاں ہماری حکومتیں ہیں مرکز کی حکومت نے وہاں کی ہے 1800 روپے من, جس سے عام کسان کی جیب میں 1150 ارب روپیہ گیا ہے. آج ہم نے جب ہمیں حکومت ملی گنے کی پرائس کو ہم نے اپ کیا ہے. گنے کی پرائس 120 روپے من تھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر جب ہمیں حکومت ملی, آج 300 روپے من ہے. یہ فیکٹس ہیں, اس کو ڈسٹارٹ مت کیجئے, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے دنیا کے اندر مہنگائی ذرا پڑھ لیا کریں میرے پیارے بھائی. میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا 15% ورلڈ اکنامک سروے, دنیا کے عالمی معاشی سروے نے کہا ہے دنیا کے اندر 15% مہنگائی کا رجحان ہے, پاکستان کے اندر 8.6% ہے. یہ ورلڈ اکنامک سروے نے بتایا ہے کہ دنیا میں پیٹرول کی پرائسز, سر مہنگائی کم ہے تو اکانومی اچھی ہونی چاہیے تھی نا بسرا صاحب. سن تو لیجئے نا بھائی جان, آپ صبر کی چھری کی دم لیجئے نا, وہ نہیں بول رہے بھائی تانوں وکیل کیتا ہے انہوں نے. آگے سنیے, آگے سوال کچھ اور ہے, جواب کچھ دیتی جا رہے ہیں سر. آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے پیٹرول کی پرائسز پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 80% انٹرنیشنل مارکیٹ میں رائز کی ہیں. ذرا آپ تھوڑا سا تحقیق کر لیجئے, اور پاکستان کے اندر 80% رائز نہیں کی ہیں. کرونا کے بعد پوری دنیا کی اکانومیز کریڈٹ کرنچ کا شکار ہیں. پوری دنیا کی اکانومی بشمول امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ نوز ڈاؤن ورڈز ہیں. پاکستان کو کیسے استثناء حاصل ہے؟ ہاں ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, میری بات تو سننے تھا بھائی, مجھے آپ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتے, آدھا تو آپ بولتے رہتے ہیں. بھائی جان ایک لائن, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں بھی مہنگائی ہے اور پوری دنیا 15% مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے. ہم دنیا سے کوئی استثناء نہیں لیے ہوئے ہیں, لیکن وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور ان کی معاشی ٹیم کے زبردست اقدامات کے باعث پاکستان اس طرح معاشی صورتحال کی ابتری کا شکار نہیں جس سے دنیا بھر کی معیشتیں ابتری کا شکار ہوئی ہیں. تحریک انصاف کا تو بیان ہی نہیں ملتا بسرا صاحب. آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی 8% ہے, دنیا میں 15% ہے. تحریک انصاف پوری کہتی ہے کہ مہنگائی نواز شریف اور زرداری صاحب کی وجہ سے ہے. اس کے ابھی لاتا ہوں سر, اس کی وجہ یہ ہے, میں ایک لائن آپ ادھر جا رہے ہیں. پاکستان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ جو آج 900 ارب روپیہ اس سال مجھے دینا پڑا میرے غریب قوم کے پیسے کا, وہ کس نے معاہدے کیے؟ اگلے سال کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ 1400 ارب روپیہ بنا سر بیان ایک کرو نا, دو بیان نہ کرو. اختیار ولی صاحب اوور ٹو یو سر. اختیار ولی صاحب یہ اس کو بولیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری irrelevant ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے خاموشی سے سن لی. یقین کریں کہ ان کی باتیں سنتے ہوئے بی پی ہائی ہوتا ہے, اور صرف میرا نہیں, اس وقت یہ لائیو یہ شو جو پبلک دیکھ رہی ہے ان کا بھی خون کھول رہا ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری کنٹینر کی بک بک کا سوال ہے. اور یہ ادھر کی بات نہ کر, تو بتا امیر قافلہ کیوں بھاگا. چھوڑو بس آپ آرام سے بیٹھو, ابھی سنو. آپ جو ہے نا, آپ نے جتنا بولنا تھا ہم نے سن لیا. ادھر ہم بھی کوئی پانی پینے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ یہ کالی ٹی شرٹ پہن کے نا اس طرح یہ بیٹھ کے آپ اپنی باتیں کریں, اور ہم سنیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بولیں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا. بھائی بات یہ ہے, آپ کے پاس کوئی پلان تھا نہیں, آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا نہیں. اب اس وقت آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ آپ نے مائنس میں آپ کو پیٹرول کے لیے کروڈ آئل ملا تھا. دنیا میں اس کا ریٹ جو تھا وہ مائنس میں چلا گیا تھا. آپ 100 روپے کا بیچ رہے تھے. اور میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ اگر یہ مارکیٹ میں اور بھی سستا ہو جائے, یہ مفت میں بھی ملے اور اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ملے, تب بھی آپ نے یہ 150 روپے میں ہی بیچنا ہے. آپ کا سرے سے اختیار ہی کوئی نہیں ہے. آپ تو ہو کٹ پتلی لوگ, آپ تو پتلی تماشا والا آپ کا جو ہے وہ پروگرام ہے. عمران خان کیا تو اس کی قدرت کیا کہ وہ کوئی فیصلے کرے, اور اس کی ٹیم کیا, پھر ان کے پاس بچا کیا ہے. آپ کے پاس بات سنیں نا, بات سنیں ذرا, تھوڑا سا حوصلہ کریں. آپ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے اور نہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے. اس وقت اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ چینی کا نرخ کیا ہے, کیا آپ سے اگر یہ پوچھا حسن بھائی, اختیار صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس. حسن صاحب اوور ٹو یو سر, جلدی سے کامنٹ. حسن صاحب. اختیار بھائی اگر اجازت ہو تو. سر اجازت سر. عدنان بھائی گزارش یہ ہے
کہ جو آپ کے پاس چیلنج دکھانے کو میرے بھی کچھ بھائی نے نہیں ہے۔ کیا ہے میں وہ قبول کرتا ہوں۔ حسن بھائی، صبح ایک ہم منٹ، سندھ حسن چلے بھائی، جاتے ہیں حسن بھائی سے آپ کو لے معذرت کر کے ساتھ۔ بسرا صاحب کو اور اختیار حسن ولی بھائی، صاحب کو۔ حسن مرتضیٰ میں اور آپ صاحب، حسن بھائی چلے جائیں گے، اختیار بھائی کو رہنے دیجئے، وہاں جا کے اختیار بھائی، بولتا ہوں میں ایک لائن میں نے بولنی ہے، اگر جھوٹوں کی دم نکلنی ہوتی نا تو مریم کی 2 دمیں یقین نکل آتی۔ کرے یہ جو سامنے کیوں؟ بیٹھا ہے یہ اور کیوں؟ عمران خان کی ساری ٹیم یہ آپ ان کی شرم ان کو ہونی چاہیے، اب آپ پرسنل اٹیک نہیں، اب آپ کی زبان گنگ ہو گئی ہے کیا؟ عمران خان کے اوپر یا جو مرضی بندہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی جھوٹی عورت مریم ہے، میں گل کرنا سب سے ذرا بڑی جھوٹی عورت مریم ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ بسرا صاحب میں بات کر لوں صاحب بولو جی، بولو بسرا صاحب، شاہ جی، بولے جی۔ سر گزارش ہے بسرا صاحب کا چیلنج منو ان قبول اگر انہاں دے کٹے دی کتے دے کٹے دی ویکسین اگر سندھ تو علاوہ کوئی پورے ملک وچ بناندا ہے تے میں جھوٹا اے میرے نال صبح کر لو میں روڈ انفراسٹرکچر سندھ دا ہیلتھ سیکٹر ایجوکیشن سیکٹر انہاں چننا ہے میں جا کے پورا سندھ وزٹ کراواں گا اگر پاکستان وچ بہترین پرفارمنس سندھ گورنمنٹ دی نہ ہوے میں ریزائن کر دینا ہے۔ اور پیچھے سوال رہا میں بسرا صاحب نو کہا سی کہ ریٹس تواڈے جو فگرز تواڈے کول نے او پڑھ عدنان دے وے پوری قوم سن لے گی کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ سر نہیں دے رہے موبائل، نہیں دے رہے موبائل، میں کہا ہے آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ انہیں کہ یا ہمارے ساتھ کوئی ایک آپ کے پروگرام میں بیٹھ جائے میں بھی اپنے فگرز لے آتا ہوں یہ بھی لے آئیں کوئی تیسرا بندہ بٹھا دیں گے جو جھوٹا ہوگا اس پہ پوری قوم لعنت کرے گی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، کل بنا لیں، پرسوں بنا لیں، کل سندھ جانے کا بنا لیں، لیکن یہ قوم کو گمراہ نہ کرے۔ انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، انہوں نے ان کو نوکریوں کا جھانسا دیا، ان کو انہوں نے صحت کا جھانسا دیا، انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ آ کے نوکریاں کریں گے، ایک چیز بھی یہ نہیں کر پائے۔ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ حسن بھائی 1 منٹ رہ گیا میرے پاس، بسرا صاحب اوور ٹو یو 90 سیکنڈ سر، بسرا صاحب۔ اچھا سر یہ اب یہ ہے میں حسن بھائی کو بصد احترام یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح یہ سندھ کی خوشحالی ترقی اور راوی چین لکھ مجھے سنا رہے ہیں نا، اچھا ہو کہ ایک ڈوزیر بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کروائیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی آبزرویشن آ رہی ہے کہ سندھ میں سرے سے حکومت ہی نہیں ہے، کیوں سندھ ہائی کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ وہاں کاروکاری ہے، اچھا ڈاکٹر نہیں جاتا، کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کی بجائے اچھا سا ڈوزیر بنائیں، اس کے اندر ساری ایویڈنس دیں اور سپریم کورٹ میں جا کے جمع کروائیں کہ دیکھیے آپ جو آبزرویشن دے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر سرے سے حکومت نہیں ہے تو یہ نہ کہیں، ہماری سندھ کے اندر جو فیسیلیٹیشن ہے وہ کمال کی ہے۔ 30 سیکنڈ مریم نواز کے کومنٹ پہ، 30 سیکنڈ عثمان بسرا صاحب، مریم نواز۔ دیکھیے میں مریم کے اوپر بالکل اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا اس کی وجہ اباؤٹ دی پرائم منسٹر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی۔ دیکھیے ایک ہی مریم کی ایک ہی وجہ شہرت ہے اور وہ کیا ہے؟ کیلبری فون، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، ٹیٹیاں لگانا، منی ٹریل۔ پاکستان تو کیا دنیا میں پراپرٹی کو نہیں ہے، جھوٹ بولنا پاکستان کے لوگوں کے سامنے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ سو میرے خیال میں ان کا عمران خان جیسے بڑے آدمی کے متعلق کہاں گنگو تیلی اور کہاں راجہ کنکلوڈنگ ریمارکس اختیار ولی صاحب، اختیار ولی صاحب۔ میں اس بندے کو میں اتنا کہتا ہوں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، جو باتیں اس پروگرام میں اس نے کی ہے یا تو یہ میرے ساتھ ابھی ڈیٹ طے کر لے آپ کے اسٹوڈیو میں، یہاں پہ آ کے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں گے، یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو آ کے چاندنی چوک میں اسلام آباد کے سر ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ احسن اگلے ویک میں پروگرام پلان کرے گا، حسن مرتضیٰ صاحب اور اختیار ولی صاحب، عثمان بسرا صاحب پھر ساتھ ہوں گے مگر فگرز کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔